اس وقت اگر آپ پاکستانی قوم کی نفسیاتی تحلیل کریں، ویسے تو کسی شخص کی نفسیاتی تحلیل نہیں کرنی چاہیے، خود دین بتاتا ہے یہ بدگمانی ہے، لیکن قوموں کی بسا اوقات مزاج رویوں کی تحلیل دانشوروں کو، حکماء کو، فلاسفہ کو، علماء کو کرنی پڑتی ہے تاکہ وہ ان کو توجہ دلا سکیں۔ اگر ہم پاکستانی قوم کی نفسیاتی تحلیل کریں تو ایک بات جو مرض کی طرح ہماری قوم میں سرایت کر چکی ہے وہ یہ بدگمانی کا مرض ہے، اور سب سے زیادہ اس کا ظہور سیاست کے میدان میں ہوتا ہے۔ ہم نے گزشتہ 5-7 سال میں یہ دیکھا کہ پاکستان میں ہر گھر کے اندر ایک دوسرے سے، چاہے وہ بیٹا ہو، باپ ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، کزنز ہو، محض اپنی سیاسی وابستگی کی بنیاد پر بدگمانیاں پیدا ہوئیں، اور لوگوں نے ایک دوسرے کو باقاعدہ ایسے ایسے القاب اور ایسے ایسے نام دے دیے کہ جن سے ان کے دلوں، ان کی نیت اور ان کے محرکات کو باقاعدہ تقسیم کر دی گئی۔ کیا فرماتے ہیں کسی قوم میں جب یہ صدا پیدا ہو جائے تو اس کے کچھ پس منظر میں عوامل کار فرماتے ہیں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے، یا بس ایک محض مرض پیدا ہو گیا؟ اس سے بالکل واضح ہے کہ انفرادی زندگی میں جہاں تربیت کے مواقع ہوتے ہیں وہیں تربیت نہیں ہوئی، یعنی یہ معلوم ہی نہیں کیا جا سکا کہ رائے قائم کرنے کے کیا آداب ہیں اور کیا شرائط ہیں۔ کسی شخص کے بارے میں رائے قائم کیے بغیر آپ معاملہ نہیں کر سکتے۔ رائے قائم کریں گے تو شادی بیاہ کا فیصلہ کریں گے، رائے قائم کریں گے تو اپنے بچوں کے بارے میں کوئی پروگرام بنائیں گے، کسی چیز کو تدبیر کی صورت دیں گے۔ رائے تو ہر جگہ قائم کرنی ہے، نہیں آپ نے کاروبار کرنا ہے، رائے قائم کیے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ کسی کے ساتھ شراکت کرنی ہے، رائے قائم کریں گے۔ اپنے گھر میں کسی ہنرمند کو بلائیں گے، اس میں بھی رائے قائم کریں گے۔ تو ہر جگہ آپ کو کوئی رائے افراد کے بارے میں قائم کرنی ہوتی ہے۔ یہ رائے مبنی بر استدلال ہو، اس کے پیچھے جذبات کا طوفان نہ ہو، یہ محض کسی کی صورت دیکھ کر، کسی کے ظاہری افعال دیکھ کر قائم نہ کی جائے، بلکہ ان بنیادوں پر قائم کی جائے جو بنیادیں واقعتاً رائے قائم کرنے کے لیے عقل و فطرت میں طے کی گئی ہیں۔ تو اگر رائے قائم کرنے کے اس عمل کی تربیت صحیح طریقے سے دی گئی ہو تو پھر سیاست میں بھی اس سے مختلف کوئی چیز ظاہر نہیں ہوگی۔ یہ تربیت نہیں دی گئی تو پھر ہر جگہ اس کا ظہور ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے ہاں صرف سیاست کے میدان میں لوگوں نے بدگمانیاں کی ہیں، افواہیں اڑائی ہیں، غلط چیزوں کو پھیلایا ہے، اپنے تعصبات کو حقائق کا نام دیا ہے، اپنی ذاتی نفرت یا اپنی ذاتی محبت کو بنیاد بنا کر لوگوں پہ الزامات لگائے ہیں۔ یہ صرف سیاست ہی میں نہیں ہے، یہ ہماری عام زندگی میں بھی اسی طرح ہے۔ یعنی ہمارے گھروں میں آپ خواتین کے مابین جھگڑوں کو دیکھ لیں، میاں بیوی کے واقعات جب آپ کے سامنے آئیں گے، کہیں کوئی ان کے درمیان نزاع ہو جائے، بالکل یہی صورتحال ہوگی۔ اداروں میں دیکھ لیں، یعنی جہاں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں مذہبی اداروں میں، دینی اداروں میں، وہاں جڑ تلاش کی جائے تو بدگمانی ہوگی۔ اگر ہم خوشگمان ہیں ایک دوسرے کے بارے میں تو پھر یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے درمیان تعلق، رابطہ ختم ہو جائے۔ ہم بیٹھے بٹھائے کسی شخص پر کوئی اتہام کر دیں، پھر تو تحقیق کے مراحل سے آدمی گزرے گا اگر کوئی بات اس نے فی الواقع کرنی ہے، یا اگر کوئی غلطی، کوئی کوتاہی سامنے آئے گی تو صحیح جگہ پر رکھ کر اس کی اصلاح کرنے کی جدوجہد کرے گا۔ یہ چیز چونکہ ہماری انفرادی زندگی میں تربیت نہیں پاتی، تو پھر جب سیاسی زندگی میں ہمیں بات کرنے کا موقع ملتا ہے تو یہ دیکھیے کہ لوگوں نے ایک دوسرے کے نام رکھے، ذرا حالے کہ سری لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، یعنی کسی کو آپ فلاں جماعت سے تعلق کی وجہ سے یہ کہہ دیتے ہیں، کسی کو وہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ چیزیں زبان پر بھی نہیں آنی چاہیے۔ یعنی میں اس وقت مثال کے طور پر بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ میں وہ الفاظ بولوں۔ تو اگر ایک آدمی فی الواقع خدا ترس ہے تو اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ افراد کے بارے میں کوئی بات کہنے کے کیا آداب اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے سورہ حجرات کی، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، ہر وقت اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ بلکہ میں تو بارہا لوگوں کو توجہ دلاتا ہوں کہ پوری سورہ حجرات ہی ہر وقت لوگوں کے سامنے رہنی چاہیے۔ اس میں بہت باتیں کہی گئی ہیں، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے اس کو بیان کیا گیا ہے، باہمی تعلقات میں کیا ہونا چاہیے، کوئی خبر دینے میں کیا ہونا چاہیے، خبر وصول کرنے میں کیا ہونا چاہیے، ہماری برادریوں اور تعلقات اور روابط میں کس جگہ ہمیں
صحیح رویے کے ساتھ دوسروں سے معاملہ کرنا چاہیے. اسی طرح غیبت ہے، اسی طرح تمسخر ہے، اسی طرح دوسروں کی مختلف صورتوں کا تجسس کرنا ہے. ایک ایک چیز کو زیر بحث لا کر یہ بتایا گیا ہے کہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھو. اگر ان برائیوں میں پڑو گے تو تمہاری زندگی اختلال کا شکار ہو جائے گی. یہ جو تصویر آپ نے بیان کی ہے کہ گھروں میں لوگ جنگ و جدال برپا کر بیٹھے، بھائیوں میں بات کرنا مشکل ہو گیا، مجالس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات میں مشکلات پیش آ گئیں، لوگوں نے اسی بنیاد پر آراء قائم کرنا شروع کر دی، مذہب میں بھی، دانش میں بھی، علم میں بھی. جی اس سے بڑا المیہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ سب چیزیں کیوں ہوئیں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی باغ جذبات کے ہاتھ میں دے رکھی ہوئی ہے. اور جب ہمیں کسی شخص سے نفرت ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس میں کوئی خوبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جب کسی شخص سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی خامی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اگر ہم قائم بالقسط ہوتے اور یہ جانتے کہ ہمیں انصاف کے ساتھ بات کرنی ہے اور ہر چیز کا انصاف کی روشنی میں جائزہ لینا ہے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس طرح کے جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی. جنگ و جدال کی نوبت کبھی شرفاء کے درمیان آراء کے معاملے میں آنی ہی نہیں چاہیے. ہمیں یہ تسلیم کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنی چاہیے کہ یہاں مذہب میں، دین میں، علم میں، سائنس میں، فلسفے میں اور سیاست میں بھی لوگوں کے اذواق مختلف ہوں گے، رجحانات مختلف ہوں گے، سوچنے کا انداز مختلف ہوگا. اس میں ایک دوسرے کی رائے تبدیل کرنے کے لیے تبادلہ خیالات کرنا، استدلال کرنا، یہ تو انسانیت کا حسن ہے. لیکن یہ کہ میں یہ خیال کروں کہ چونکہ میں نے ایک رائے قائم کر لی ہے تو اب اس کے بعد دوسرا آدمی اگر مجھ سے مختلف رائے رکھتا ہے تو اس کو میں کوئی اہمیت ہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا میں اس کی کوئی دوسری اچھی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یہ بڑی الم انگیز صورتحال ہے. اور کوئی شبہ نہیں کہ میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے. اس میں ہر شخص کو توجہ دلانی چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں. اپنی تطہیر اور اپنے تزکیے کو اہمیت دیتے ہوئے وہ ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے یا معاشی مقاصد کے لیے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہاں کہاں بے انصافی کی باتیں کی ہیں، کہاں کہاں بے انصافی کی باتیں کہی ہیں، کہاں کہاں بے انصافی کے اقدامات کیے ہیں، اور آراء قائم کرتے وقت کیا فی الواقع وہ سارے مقاصد سامنے رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں. تو انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ بہت بڑے پیمانے پر ہم نے ان سب چیزوں کی خلاف ورزیاں کی.